رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینے میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ بھی ایک معمہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے بنو مغالغہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد قریب البلوغ تھا۔ اسے نبی علیہ السلام کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے دخان کی بجائے دخ دخ کہہ دیا۔ دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے رہتے تھے۔ جن بھی اس لفظ کو صحیح معلوم نہ کر سکے جو نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول علیہ السلام ابی بن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا، ارے صاف، یہ اس کا نام تھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ بیٹھا اور رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہمراہ مدینے کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا، تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے، تو اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے دو سچے اور ایک جھوٹا یا دو جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا، شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابن سیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔
جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھی ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا۔ کہنے لگا ابو سعید پیو۔ میں نے کہا موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن سیاد نے کہا ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں مجھے دجال بتاتے ہیں، اس بار میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو ہو، لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ابو سعید، تم تو حدیث رسول کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانج ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ ابن سیاد مسیح دجال دجال اکبر نہیں تھا، لیکن وہ ہیلے باز دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اس کے پاس کہانت تھی اور شیاطین اسے بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے۔